دیکھیے، جہاں تک بنیادی طور پر دینی فرائض کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے۔ البتہ مرد پر نماز جماعت ہے لازم، عورت اپنے گھر میں پڑھے۔ یہ فرق ہو جائے گا عورت اور مرد ہونے کے ناطے، لیکن نماز کی فرضیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی۔ البتہ ہمارے ہاں چونکہ پردے کا نظام ہے، ستر کا نظام ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہونی چاہیے، مکس سوسائٹی نہیں ہے، لہذا عورتوں کے لیے سب سے پہلا دائرہ جو ہے وہ اپنے محرموں کا اور خواتین کا۔ شوہر ایک انسان کو بدل دینا، یہ بھی جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی کو بدل دینا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اولاد، اگلی نسل، بھائی، والد، وہ محرم جن کی پوری فہرست سورہ نور کے اندر ہے، مردوں میں بھی یہ دائرہ ان کا ہے دعوت کا، ان سے بات کریں، بتائیں۔ خواتین کا دائرہ ہے، اس میں گفتگو کریں، اپنے قریب کے محلے میں بات شروع کریں، زیادہ باہر نکلنے والی بات جو ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر آبادی کے اندر جو ہے یہ حلقے قائم ہو جائیں۔ یہ لٹریچر جو ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے کہ یہ دین کی بات صحیح پہنچا رہا ہے، اسے ان تک پہنچائیے۔ یہ کیسٹس ہیں، لوگوں کو چائے پر بلائیے، خواتین کو، یا یہ کہ مرد بھی ساتھ آئیں، وہ مردان خانے میں ہوں، چائے پلائیں اور پھر انہیں کیسٹ سنائیں کہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ جیسے کہ جنوں کی بات ہم نے پڑھی، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا، ایک قرآن مانتے تھے ہم، قرآن ہے ایک شے، اللہ کی کتاب، ہم نے قرآن سنا ہے، ہمارے دل کو لگا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شے ہمیں حاصل ہوئی ہے آپ کو بھی ہم شریک کریں۔ وی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو۔ جیسے حضور نے بنو ہاشم کو 2 مرتبہ بلایا، کھانا کھلایا، تب دعوت پیش کی، تو آپ یہ کام اپنی اپنی جگہ پر شروع کر دیجیے۔ پھر یہ کہ تنظیم سے وابستہ ہو جائیں، اگر تنظیم اسلامی میں آئیں، خواتین کی بیعت علیحدہ ہے، اس کا نظام ہے، تو یہ کہ اپنی ان سرگرمیوں کی ایک رپورٹ دیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہاں کیا کام ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر جو بات آگے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی حیثیت سے آگے بڑھے گی۔ بس صرف یہ کہ دائرہ کار کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جب جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا تھا، خواتین کو روک دیا گیا تھا کہ جب ستر اور حجاب کے احکام آ گئے، ان سے کہا گیا کہ تم گھروں میں بیٹھو اور تم اپنے شوہروں کی عزت اور ان کی اولاد کی حفاظت کرو گی، ان کے مال کی حفاظت کرو گی، اتنا ہی ثواب ملے گا تمہیں جتنا تمہارے شوہروں اور مردوں کو جہاد میں جا کر ثواب ملے گا۔ تو اگر تو صرف ثواب لینا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پھر خامخواہ کائی تھی۔ غزوہ خیبر میں کچھ خواتین نکلی تھی کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے روک دیا، نہیں چاہیے واپس، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ ہم کریں گے، لیکن یہ کہ آپ گھر بیٹھے اس کا ثواب حاصل کیے۔